بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لاء اکیڈمی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 پولیٹیکل سائنس 1 کے امپورٹنٹ کوسچنز۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کوسچنز میں فیڈرل سسٹم کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ کس طرح سے کوسچنز آتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ What is federal system of government? Write its characteristics and essentials. What is federation? Explain the condition and problems of federation. What are the major features of the federation and confederation? ہم پولیٹیکل سائنس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پولیٹیکل سائنس میں اسٹڈی آف دی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ پڑھتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ریاست اور حکومت ہے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل سائنس میں ریاست کا کانسیپٹ پڑھا جاتا ہے، اسٹیٹ کا، اسٹیٹ سوورینٹی کا، اسٹیٹ کے ایسینشیلس کا، اور گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ اسٹیٹ کا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایسینشیل ہے۔ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ آزاد یعنی کہ یونٹس کہہ لیں یا پروونس کہہ لیں یا کنٹونز کہہ لیں، کوئی بھی نام دیا جاتا ہے، وہ مل کر ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے پارٹس شیئر کرتے ہیں۔ فیڈرل جو اسٹیٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے یا فیڈرل اسٹیٹ ہوتی ہے، اس میں دو حکومتیں ہوتی ہیں، ایک سینٹرل گورنمنٹ اور دوسری پروونشنل یا اسٹیٹ گورنمنٹس۔ ان دونوں کے درمیان ڈویژنس ہوتی ہے پارٹس کی، اور وہ آن دی بیسس آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بیسس پر ان کے پارٹس کا، ان کے اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو فیڈریشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ریاست کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو آن دی بیسس آف دی ڈویژنس آف پارٹس یا آن دی بیسس آف دی نمبر آف گورنمنٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کانفیڈریشن اور فیڈریشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو کانفیڈریشن ہوتی ہے یہ لوز قسم کی یونین ہوتی ہے۔ یہ جو ریاستیں آپس میں جڑتی ہیں ان میں کانسٹیٹیوشنل پاورز کی ڈویژن نہیں ہوتی۔ جو سینٹر ہوتا ہے اس کا، جو ریاستیں ان کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہیں اس پر کوئی اختیارات نہیں ہوتا، جبکہ فیڈرل اسٹیٹ میں جو شہری ہوتے ہیں وہ دو حکومتوں کے پابند ہوتے ہیں، دو قوانین ان پر لاگو کرتے ہیں، ایک سینٹرل گورنمنٹ کے اور دوسرا اسٹیٹ یا پروونشنل گورنمنٹ کے۔ لہٰذا ان میں جو فیڈریشن ہوتی ہے اس کو کافی پرابلمز کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے جو پروونسز ہیں وہ دور دور ہوں، صوبوں میں آپس میں کلچرل اور لنگوسٹک پرابلمز ہوں، پریجوڈائسز ہوں، تو ایک فیڈریشن کو اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کہ اسٹریٹجیکل اور جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے چند ریاستیں مل کر آپس میں ایک اتحاد بناتی ہے اور ایک ریاست قائم کرتی ہیں۔ تو یہ بریف سے میں نے آپ کو فیڈریشن کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو اس کا ڈیٹیل لیکچر چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اگلا کویسچن ہے اس کا، critically evaluate the features of parliamentary form of governments۔ اور تیسرا کویسچن ہے، discuss presidential and parliamentary form of government, their characteristics and differences۔ اور آخری ہے، draw a comparison between presidential and parliamentary form of governments۔ جو حکومت ہوتی ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے on the basis of the divisions of parts یا on the basis of the separation of power theory، یعنی کہ جو مونٹیسکیو کی تھیوری ہے سپریشن آف پاورز کی، اس کی بیسس پر ہم حکومتوں کو دو شکلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر تو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کا آپس میں کنیکشن ہوگا، وہ ایک دوسرے کے پاورز کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہے، آنسریبل ہے، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ لیجسلیچر کو انفلوئنس کرتا ہے اور لیجسلیچر ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، تو ایسی جو فارم آف گورنمنٹ ہوگی اٹ ول بی کالڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جو کہ پاکستان میں ہے، برطانیہ میں ہے، انڈیا میں ہے، بہت ساری دوسری ریاستیں ہیں جہاں پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اور یہاں پر جو دو حکومت کی برانچز ہوتی ہیں، ایگزیکٹو برانچ اور لیجسلیٹو برانچ، ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف ایگزیکٹو ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔
جبکہ جو دونوں برانچز ہیں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر، یہ ایک دوسرے پر کوئی انفلوئنس نہیں رکھتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ان میں تعلق نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، عام عوام اس کو ووٹ دیتی ہیں اور اپنا ہیڈ آف ایگزیکٹو اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو نومینیٹ کرتی ہے، جبکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں نہ تو وزیر اعظم کو ووٹ دیا جاتا ہے بلکہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو چنتے ہیں اور وہ جا کر ہمارا پرائم منسٹر الیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ الگ ہوتا ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینس میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے ایکسپلین ان ڈیٹیل دی فنکشن لیجسلیچر ان پولیٹیکل سسٹم۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈسکس ان ڈیٹیل دی سگنیفیکینس اینڈ رول آف ایگزیکٹو ان پولیٹیکل سسٹم۔ Elaborate the powers and functions of executive in a government. Elaborates the powers and duties of executive and also discuss the characteristics of effective executive. ایک ریاست کے 3 پلرز ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری، اور یہ تینوں مل کر کیا کرتے ہیں؟ یہ تینوں مل کر سموتھ فنکشننگ آف گورنمنٹ کرتے ہیں۔ تینوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں۔ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کروانا، اور عدلیہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ اینڈ دی سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، شہریوں کے حقوق کو انفورس کروانا اور جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے بھی معاملات کو حل کرنا۔ اب یہاں پر فنکشن آف لیجسلیچر ہے، قانون ساز کا کیا کام ہے؟ ظاہری بات ہے لیجسلیچر کا کام ہے ملک کو قانون بنا کر دینا اور اس نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ اور سگنیفیکینس اینڈ رول آف ایگزیکٹو ان پولیٹیکل سسٹم، انتظامیہ بھلے پارلیمنٹری ہو یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی ہو، جس میں بھی ہو، اگر وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہے، اگر وہ ریاست کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ پرووائڈ کرنے میں فیل ہے، تو اس ایگزیکٹو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی پاورز اور ان کی فنکشنز کیا ہوتی ہیں؟ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیچر کے بنائے گئے قانون پر عمل درآمد کروانا، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، قانون اور آئین کی پاسداری کرنا، دوسرے ملکوں کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنانا، اور سب سے اہم کام اپنے ریاست کے تمام اندرونی معاملات میں اس کو آگے لے کر چلنا۔ تو کچھ اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اس کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کی سگنیفیکینس وغیرہ بھی ہے۔ مزید ہم آگے چل کے آپ کو اس کے ڈیٹیل لیکچر پرووائڈ کریں گے۔ نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے what is meant by independence of judiciary? Compare democracy with dictatorship in this regard. Define term independence of judiciary. Discuss in detail the essentials of independence of judiciary. Next, last question ہے define election and describe the conditions for free and fair election. یہ عدلیہ کی یعنی کہ عدلیہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دی برانچ آف دی گورنمنٹ which related with the interpretation of the statute and the enforcement of fundamental rights and its duty is to settlement of the disputes. جو ریاست کے مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا کس کے کام ہوتا ہے؟ عدلیہ کا کام ہوتا ہے۔ اب عدلیہ کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک جو عدلیہ ہے اس کو آپ نے ایک کرائٹیریا ہے، آپ نے ایک سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے ان کی کوالیفیکیشن کو لے کر، ان کی ایفیشنسی کو لے کر، آپ نے اس کوالیفیکیشن کے بندے کو عدلیہ میں لگانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، سپریم لا آف دی لینڈ ہے، وہ ہمارے جوڈیکیچر عدلیہ کا کانسٹیٹوینسی بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کس کس پر مشتمل ہوں گے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ ہائیسٹ کورٹ ہے، اپیکس کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی ہائیسٹ کورٹ آف دی پاکستان از کالڈ سپریم کورٹ۔ اور صوبے کی ہائیسٹ کورٹ کا کیا نام ہے؟ ہائی کورٹ ہے۔ اور پاکستان میں ٹوٹل کتنی ہائی کورٹس ہیں؟ 5 ہائی کورٹس ہیں، 4 صوبوں کی اور ایک ہماری فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کی، تو ٹوٹل 5 ہماری ہائی کورٹس ہیں۔ اب سوال آتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ عدلیہ کی آزادی سے یہ مراد ہے کہ ان کی پولیٹیکل ریکروٹمنٹ نہ ہو، ان کو ایک کوالیفیکیشن جس کی پوری آتی ہے اس کو اس عہدے پر لگا دیا جائے جس کا وہ انٹائٹلڈ ہے، حقدار ہیں۔
دوسرا، آپ کی عدلیہ کو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر سے ہٹ کر صرف اپنے وہ معاملات دیکھنے چاہیے جو اس کی کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ڈیوٹی ہے، جس کے وہ آئینی اور قانونی طور پر پابند ہیں، ان کو وہ معاملات دیکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کریں تو سیاسی طور پر ان کو وکٹمائز نہ کیا جائے، ان کو جو ہٹانے کے طریقے ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی اور آئینی طور پر طے کیا جائے۔ اور خیر سے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے وہ مسئلہ تو حل کر دیا گیا ود دی اسٹیبلشمنٹ آف دی جوڈیشیل کمیشن آف دی پاکستان، اور جو ججز کے ریموول کا طریقہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، کوئی عام اتھارٹی کسی بھی جج کو ریموو نہیں کر سکتی، خاص کر کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کوسچن آتا ہے، پھر بھی ہمارے ہاں عدلیہ کی آزادی پر کوسچن ریز کیے جاتے ہیں تو اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اور آخری سوال ہے الیکشن۔ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی میں جو جمہوریت ہے وہ یعنی کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل ہوتی ہے۔ اور ڈیموکریسی کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈیموکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے ود دی الیکشن، ود دی پاور آف دی ووٹ کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ اپنا ریپرزنٹیٹیو آگے بھیجنے کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ اور ڈیموکریسی کس طرح سے ایکسپریس کی جاتی ہے؟ ود الیکشن ایکسپریس کی جاتی ہے۔ اور اس کی فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی کچھ شرائط ہے کہ جیسے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو متعارف کروایا جا رہا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے، اور بھی مختلف طریقہ کار ہے کہ سیکیور طریقہ کار ہو۔ ایک ادارہ جو ہے جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنلی جو ادارہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے اختیارات کو یعنی کہ اس حد تک لے جانا چاہیے کہ وہ آزادانہ اپنا الیکشن کروا سکے، اور کوئی بھی اس کی جو کرائٹیریا ہے، اس کی جو مطلب سپریمیسی ہے، اس کی جو پاورز ہے، اس پر کوئی بھی کوسچن ریز نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے آپ کے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ گورنمنٹ کی برانچز سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو کہ پیپر میں اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں۔ مزید اگر آپ کچھ بھی پڑھنا ہو سمجھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ ریکمینڈڈ بکس لینی ہو تو وہ بھی ہم نے آپ کے لیے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کوثر کی LLB 5 ایئر پروگرام کی بھی لے سکتے ہیں، یا MA چودھری کے N سیریز پبلشرز کی بھی آپ بکس پرچیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، اور مزید آپ کو جو بھی پڑھنا ہو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔